السلام علیکم ناظرین، 49 نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عامر تبکی۔ ناظرین، کتاب ایک نور ہے جو ساری زندگی اس کتاب سے لوگ جو ہے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج بھی چنیا بار میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا ہے جس میں ہمارے پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، صحافی، مصنف سید اعجاز گیلانی جو پاکستانی نژاد کینیڈین شہری ہے، آج ان کی 7ویں کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی جس کا عنوان تھا کینیڈا کہانیاں۔ تو اس کینیڈا کہانی کی آج تقریب رونمائی 49 نیوز اور گڈ وشز پاکستان کے زیر اہتمام کی گیا، اور جس میں علاقہ کے دانشور، وکلاء، صحافی، اساتذہ، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی اور ان کی کتاب کو خوب پذیرائی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کتاب ہماری آنے والی نسلوں کو ایک بہترین ایک معلومات فراہم کرے گی۔ آج جو ہے یہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو کینیڈا کہانیاں جس کی جو تصنیف ہے، جس میں جو رائٹر ہیں سید اعجاز گیلانی، انہوں نے اس میں اپنی وہاں کے رہنے والے لوگوں کی داستانیں رقم کی ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ موجود ہے اس وقت سید اعجاز گیلانی، انہوں نے آج 7ویں کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی ہے اور ہم ان سے بات کریں۔ شاہ صاحب، آپ کو تو سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد گڈ وشز پاکستان کی پلیٹ فارم سے، 49 نیوز کی پلیٹ فارم سے، کہ آپ نے ایک 7ویں کتاب، وہ بھی اتنی شاندار، جس کی ابھی مارکیٹ میں آئی ہے تو لوگ ان کے بارے میں بڑی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اس میں انہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جو ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے۔ آپ اس کتاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کتاب اصل میں مجھے کینیڈا میں 20 سال ہو گئے ہیں، تو یہ 20 کہانیاں ہیں جو میں نے 20 سال میں لوگوں سے آبسٹریکٹ کی ہیں، کیونکہ کہانی کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے اس کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے خاص طور پہ 70s میں جو کینیڈا گئے ہیں، بر صغیر سے، افریقہ سے اور فلپین سے، باقی ملکوں سے، تو ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اور وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو غم ہوتے ہیں نا، وہ شیئر کر کے ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو ان کہانیوں میں وہ درد بھی ہے، وہ محرومی بھی ہے، اور وہ ان کا جو اپنی مٹی سے جڑا ہونا ہے، وہ اس کی جو تڑپ ہے، وہ سب ان کہانیوں میں ایک کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کینیڈا صرف وہ جو چمکدار ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس کے جن لوگوں نے اتنی دور سفر کیے ہیں، اپنا ملک چھوڑا ہے، اپنی فیملیاں، اپنے خاندان چھوڑے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ تو یہ 20 سالوں میں 20 کہانیاں جو ہے نا، ابھی یہ ابتدا ہے، اور اس کے بعد بھی جو موجودہ دور کی یا پچھلے 20 سالوں میں جو کہانیاں پروڈیوس ہوئی ہیں لوگوں کے پاس ہیں، تو میری کوشش ہے کہ اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھا جائے، اور خاص طور پہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، جن کی ڈیسٹینیشن کینیڈا ہے، تو ان کی ایک گائیڈنس بھی ہے کہ وہاں کس قسم کے جذباتی، روحانی، جسمانی اور معاشرتی مسائل ان کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی فیملی کو پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس کا احاطہ کیا گیا ان کہانیوں۔ بالکل، آپ نے اس کتاب میں یہ احاطہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو جانے والے لوگ ہیں وہاں پہ صرف وہ پاؤنڈ ڈالرز نہیں ہیں، بلکہ وہاں بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو کینیڈا کہانی کے علاوہ بھی آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو بتایا کہ آپ کی کتنی کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، تو ان کے ذرا نام بھی بتائیے گا۔ جی، میری یہ 7ویں کتاب ہے۔ 2005 میں جب میں کینیڈا گیا تھا تو میری جو کتاب تھی ایران عراق کا سفر نامہ تھا، سرزمین خاک و خون، وہ پرنٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر میری حج بیتی بہت زبردست مقبول عام ہوئی ہے، کیونکہ جو کرونا کے بعد پہلا حج تھا، جو لمیٹڈ حج تھا، ایڈیشن تھا حج کا، اس کے بارے میں نے 336 صفحے کی کتاب لکھی تھی، تو وہ بھی الحمدللہ بہت مقبول عام ہوئی ہے۔ تو یہ اب جو کینیڈا کہانیاں ہیں، یہ میری 7ویں کتاب ہے۔ اس دوران میری جو دور کے ڈول سہانے اور دنیا کی امید پاکستان، باتوں کے رنگ اور منتخب اداریے اور مضامین جو ہیں وہ جو مارکیٹ میں آئی ہیں، تو یہ 7ویں کتاب الحمدللہ آئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی پذیرائی ملی ہے۔ مستقبل میں کوئی کتاب آپ کی تیاری میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں اس کے اوپر میرا جو سفر ہے، چونکہ میں سفر کرتا رہتا ہوں، تو اس کے متعلق جو میری آبزرویشنز ہوتی ہیں اور لوگ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں،
تو ترکی کے بارے میں میرا ابھی وہ پائپ لائن میں ہے. اس کے علاوہ ہانگ کانگ میں گیا تھا تو وہاں کا جو سارا اس وقت کا ماحول ہے تو سفر نامے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک پنجابی کی کتاب لکھ رہا ہوں جس میں میری اپنی والدہ کی کہانی ہے, ہجرت کی کہانی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ابھی جو نیکسٹ آنے والی ہے وہ کتاب وہ جو ہے میری ماں کی کہانی ہوگی. ماں کی کہانی. یہ تھے سعید اعجاز گیلانی جن کی آج کینیڈا کہانیوں کی ایک کتاب کی پذیرائی تھی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے یہاں پہ شرکت کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کینیڈا کہانی وہ 20 سالوں کی وہ 20 سٹوریاں ہیں جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیتی ہیں. اس میں بہت سارا کچھ ایسا ہے جو یہاں رہنے والے ہو جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں ان کو لیے بہت زیادہ وہاں پہ سبق ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد تقریب کو اجازت دیں, پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.